نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، اور ہر قسم کے دکھ در سے دور رکھے، آمین۔ دوستوں، اس دینی مجلس کی وساطت سے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اقربا کے لیے، یاروں دوستوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کی دعائیں طلب کیجیے گا۔ آج کل جو ہمارا ملک جن مشکلات سے دوچار ہے، دوستوں، اس مشکل گھڑی میں ہم لوگوں نے اپنے رب سے طلب کرنا ہے۔ ایک رب ذوالجلال جو ہے وہ سارے مسائل کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ بہترین ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوستو ہماری ملک کی زندگی، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ درست ہو جائیں گے اور ہماری جو زندگی ہوگی وہ انشاءاللہ برائٹ فل ہو جائے گی۔ اگر ہم لوگ اس چیز میں ناکام رہے اور دین سے دور رہے تو دوستو پھر نقصان کا سبب ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر قسم کے نقصان اور ہر قسم کی ہلاکت سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، قیامت کے دن کے لیے نور اور نجات کا ذریعہ حاصل کیجئے، اور یہی چیزیں ہیں دوستو جو کہ حدیث کی روشنی میں ہم لوگ سنتے ہیں، انہی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اس سے ہٹ کے زندگی میں فلاح نہیں ہے۔ ایک رب سے اپنا تعلق جوڑو، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اپنی رب سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی قسم تمہاری ہم سب کی زندگی ایسی سنور جائے گی کہ جس کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگی، جس سے قیامت کی اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز کا اہتمام نہیں کیا دوستو اور اس سے غفلت اور بے پرواہی برتی تو دوستو تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان، نہ ذریعہ نجات، اور اس کا حشر قیامت میں قارون، حامان اور فرعون اور مشرکین مکہ کے سرغنہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، شعب الایمان البحیقی 2565 میں اس حدیث کا حوالہ ہے۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسائل کا جو واحد حل ہے دوستو، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ دوستو، جو نعمتیں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان نعمتوں کو ہم صحیح استعمال کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ ساری زندگی ہماری سہل ہو جائے گی۔ دوستو، دنیا کی زندگی کو بنانے والا، دنیا کی زندگی کو بگاڑنے والا، اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور اس دنیا کو برباد کرنے والا صرف اللہ کریم ہے۔ وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ دوستو، اپنے رب سے محبت کرو۔ دوستو، یہ ساری کائنات رب نے پیدا فرمائی، آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، چاند ستاروں کا مالک، پوری خلقت کا مالک۔ تو دوستو، نماز میں ہماری نجات ہے، نماز میں ہماری بڑھوتی ہے، نماز میں ہمارے لیے خوشیاں ہیں اور نماز میں ہمارا مستقبل ہے اور نماز میں ہمارا پریزنٹ ہے۔ اور دوستو، اگر ہم نماز سے وابستہ ہو گئے، اپنی زندگی نماز سے وابستہ کی تو دوستو اللہ کی قسم سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ دوستو، دین کو وقت دیجیے گا، دینی کاموں میں بڑھتے رہیے گا اور خوش و خرم رہیے گا، کبھی بھی بھٹکو نہیں۔ دوستو، بھٹکنا نقصان ہے۔ راتوں کو اٹھیں، رات کو اللہ سے مانگیں، اس نماز کے سور سے انشاءاللہ اور اچھے اعمال کے سور سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ دوستو، میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت مند اور خوشحال و آباد رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سب لوگ میری کمیونٹی ہو، میرے دوست ہو، اگر مجھ سے چھوٹے ہو تو میرے بچے ہو، اگر میرے ہم عمر ہو تو میرے بھائی ہو، اسی طرح میری بیٹیاں بھی ہوں گی۔ آپ سب سے یہ خواہش ہے کہ اپنی زندگی کو پر نور بنائیے، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اس فقیر انکل کی بات سن لیجیے، کبھی کام آئے گی۔ اور دوستو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیجیے، اپنے گھریلو حالات کو بیسٹ کیجیے، نمازیوں کو بنائیے، قرآن کی تلاوت والا بنائیے، اپنے آپ کو ذکر والا بنائیے اور نیک کام میں جڑے رہیے اور دین کی محنت کیجیے۔ سب کے ساتھ
اللہ کی بات کو شیئر کیجیے، اللہ کی عظمت کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں آباد۔